السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ آج وینسڈے کے دن 27 سپٹمبر 2023 کو تفسیر قرآن کلاس نمبر 47 سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. یہ جو آیت ہے نا 177، اسے کہتے ہیں آیت البر. یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا فلسفہ تیار کیا ہے. موسٹلی ہمارے یہاں نیکی چند ایک رسومات پہ چلنے کا نام ہوتا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس مت کو توڑتے ہوئے جو چیزیں لوگوں کو اوور لک کرتے ہیں انہیں بنیادی حیثیت دی ہے، اور جن چیزوں کے اوپر لوگ زور دیتے ہیں ان کو سیکنڈری حاصل کیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور چند ایک رسومات پر عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ حقوق العباد والا معاملہ جو یہ ہے نا، یہ بہت ہی کرٹیکل ایشو ہے. موسٹلی ہم لوگ ڈویژن تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو دونوں ہی حقوق اللہ ہیں، کیونکہ حقوق العباد کی ترغیب بھی اللہ ہی نے دلائی ہے. لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے کسی حد تک درست ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جو مقام دلائل ہیں اس کے اوپر شاید ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈیسیجن لے گا، لیکن جو حقوق العباد کے معاملے ہیں وہ بندوں ہی نے معاف کرنے ہوں گے. اس لیے ان کا ایشو ذرا کرٹیکل ہو جاتا ہے. اس میں مشہور ایک زمانہ موجود ہے، صحیح مسلم کی اندر ایک حدیث ہے. اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دنیا اور کا مال دولت نہ ہو. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص ہے وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں ڈھیروں نیکیاں تھیں، بھر بھر کی نیکیاں تھی، پہاڑ کی طرح نیکیاں تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تھا، تو کسی کا خون بہایا تھا، تو کسی کو دھمکی دی تھی، کسی کا دل مارا تھا، کسی کو بہت مارا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، بلی کرا تھا. اب یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، آج تو کیونکہ بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ ملنا چاہیے، اور بدلے کا حق وہ اس حد تک ہے. صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے بکری کو اس کے سینگ ختم کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم اسے بدلہ اتارو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا جو میں بیان کر رہی تھی، وہ مفلس والی کہ میرے کون ہے میری نظر میں مفلس، کتاب البر والصلہ چیپٹر جو آتا ہے نا صحیح مسلم میں، اس کے اندر موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آج تو کرنسی جو ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری نیکیاں ہیں. پیسے تو نہیں چلیں گے، لوگوں نے لوگوں کا مال دبا رکھا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے. اب آپ سوچیں کہ سردیوں کی فجر کی نماز اب آپ انہیں یوں لوٹا دیں کہ آپ نے بلی کر دیا، تانے مار دیے، ٹونٹ کس دیا، لوگوں کا دل دکھا دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا،
اچھا ہاتھ کا مارا ہوا انسان اتنا یاد نہیں رکھتا جتنا زبان کا مارا ہوا یاد رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج تو تمہاری کرنسی نہیں چلے گی, آج تمہاری نیکیاں ہیں, تو تم اس طرح کرو کہ تمہارا بدلہ اس طریقے سے تو نہیں لے سکتے کہ تیرا پیسہ تو نے دیا تھا اتنا ہی پیسہ واپس دے دے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کی نیکیاں تم اس کے بدلے میں لے جاؤ. اللہ اکبر. تو لوگ اس کی نیکیاں لے کر جانا شروع کر دیں. حتیٰ آپ سوچیں کوئی انسان اتنا نیکی کہ وہ حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی مانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی مانی ہے. زیادہ تر لوگ اس میں غلوب کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے, جو کہ حقوق اللہ میں آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے, توحید کے معاملے میں ایک دم پختہ ہے, وہ رہا کہاں, وہ حقوق العباد میں رہا, اس نے لوگوں کے دل دکھائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, حقوق اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کرے گا, کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اندر توحید کے معاملے میں کوئی پیچھے رہا ہے. پر حقوق العباد انسانوں کا, کہ تم نے اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے تو اسی انسان سے معافی مانگنی ہوگی. ہم عورتوں پہ یوں ہی الزام لگا دیتے ہیں, وہ فلاں ایکٹریس جا رہی ہے, وہ زانی ہے, وہ برابر میں جو ہمارے رہتی ہے وہ زانی ہے, وہ ایسے فیشن کرتی ہے, یہ کرتی ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا ہے 100 سال کی نیکیاں برباد ہیں اگر وہ نہیں کرتی ہوگی اور آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا, اس پہ تہمت لگائی ہے. سوچیں آپ ذرا, اس والی یہ جو حدیث ہے یہ اس چیز پہ بھی اتر رہی ہے کہ جو انسان یہ کہے, کیا کہے, کسی ایسی عورت پہ الزام لگائے جس نے وہ کام نہیں کیا تھا, اور آپ اس پہ الزام کس رہے, ٹونٹ لگا رہے ہیں. تو آپ دنیا میں مشہور ہو جائیں گے آپ کی داڑھی کی وجہ سے, آپ کے گیٹ اپ کی وجہ سے, پر اللہ کے یہاں پر آخرت کے دن وہی عورت آپ کا گریبان پکڑ لے گی. وہی عورت اللہ تعالیٰ سے کہے گی مجھے انصاف چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین انصاف کرنے والوں میں سے. آج دنیا کے کتنا ہی بڑا جج ہو, وہ اتنا بڑا انصاف نہیں کر سکتا جو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. بے شک آج ہٹلر کو ہم کتنی موت دے سکتے ہیں, اس نے تو کتنوں کو مارا ہے, پر میرا اللہ انصاف کرے گا, اس کو بار بار موت دے گا. اور اسی طریقے سے جو انسان زبان سے, ہاتھ سے, اپنے ایکشن سے, اپنی نگاہوں سے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں, لوگوں کو برا جانتے ہیں, ان کا بھی انصاف ہوگا. دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا تو آپ ان سب سے بڑھ کر ہیں, بچ گئے ان سب چیزوں سے. بولے اعوذ باللہ و تعالی, کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس نے دینا ہوگا, ابھی بھی باقی اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں, لوگ لے جا چکے ہیں اس کی نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی, اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی. اب یہ کرتے ہیں کہ جو تمہارے گناہ ہے نا اس کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں, جس نے لوگوں کا دل دکھایا ہے, جس نے لوگوں کو مارا ہے زبان سے, ہاتھ سے, ہر طریقے سے. اینڈ میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے بعد میں کتنا سخت ہے توحید کے معاملے میں, اس کو بالکل ایگزیکٹ چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہم سب سے سوال ہوگا کہ تم نمازوں میں پڑھ رہے تھے, تم دعاؤں میں مانگ رہے تھے, پھر عمل کیوں نہیں تھا؟ تمہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے, تو پھر کیوں تم نے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے, پھر کیوں تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا؟ تو جس طریقے سے توحید کا معاملہ سینسٹیو ہے نا, اسی طریقے سے یہ کریٹیکل کون سا ہے, حقوق العباد. لوگوں کا دل دکھایا, ڈھیروں نیکیاں تھی, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی. حقوق اللہ میں ایک دم پرفیکٹ, توحید کے معاملے میں بالکل پرفیکٹ, پر حقوق العباد آج ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہماری زبان سے کس کے لیے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے فرینڈز کے لیے ہم بول جاتے ہیں. ہم ایسے ایسے الفاظ یوز کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آ جاتا ہے حقوق العباد
حقوق العباد کا معاملہ، اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ کی زبان سے کسی کا دل دکھا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا. جی اسپرچول ابیوز، اگر آپ کسی کی روح کو بھی گالی دے رہے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ فزیکل لاز ایکٹیو ہے. اگر آپ اپنی زبان کے اوپر گرم انگارہ رکھیں گے تو جل جائے گی نا ہماری زبان. پر اگر ہم اسی زبان کے اوپر حرام کا مال، حرام کا گوشت، سور کا گوشت رکھیں اس زبان پہ تو یہ نہیں جلے گی. یہ دیکھ لیں آپ، دنیا میں ہے یہ. ایون تو لوگ کہتے ہیں کہ حرام کھانے کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے. جن کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا، ان کو زیادہ ہی مزہ آتا ہے. لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا، اس مال کو حکم دے گا کہ اب وہ آگ بن جائے گی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے سانپ اژدہا کی شکل اختیار کر لیں گا، وہ جو ہم نے حرام مال کھایا ہے. اسی کا نام مال اور دولت ہے جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا کھایا ہوگا. وہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے کمایا، لیکن اس حلال مال پہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو اب وہ جو نیکی کا فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 177. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سلائنوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کریں، میں خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کا عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقال کے خاگور ہوں. ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. تفصیل آیت نمبر 177. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. بیسیکلی یہودیوں کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی یہودیوں نے، کہ جب تک ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو یروشلم تو ابراہیم قبلہ ہے، یہ نہیں ہے. آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ یروشلم کی جگہ خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا، کھلا کہنا شروع کر دیا. کیا کہ ابھی تک تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے. حالانکہ وہ اندر سے وہ جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. اس لیے قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. قبلہ اوسط یعنی درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 17 مہینوں کے لیے بیت المقدس، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، ایلیا بھی کہتے ہیں، اور بعد میں حضرت عمر کے کے اندر آیا ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو بڑی دور کی مسجد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. رخ مطلب آپ کا منہ. اللہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پہلے ہم آیت میں گزر چکی ہے نا، اس والی آیت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جدھر منہ کریں گے، جدھر رخ کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو ہی پائیں گے. اللہ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے نا، یعنی ہم سب کانٹیننٹ میں جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے، لیکن آپ یورپ چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرق جانب ہے، کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا یہ خانہ کعبہ شریف.
تو خانہ کعبہ کا پلی طرف جو دیش آباد ہے وہ مشرق کی طرف ہے منہ کر کے نہ پڑھتے ہیں نماز, اور جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ گنے, آپ کاؤنٹ کریں ذرا کہ وہ نیکیاں کون سی ہیں. نمبر 1, جو کوئی ایمان لائے اللہ پر. نمبر 2, قیامت کے دن پر. اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک آخرت کو نہیں مانو گے, کیونکہ اللہ نے پوچھنا بھی تو ہے. ویسے تو مزے ہی مزے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے نہ پوچھنا ہو تو. اللہ کو ماننے یا نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ دنیا میں کسی کو کہیں نا کہ اللہ کو ماننے ہے تو مان لو جنت ملے گی, اور نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا, تو کہیں گے ٹھیک ہے جی ادھر ہی ہم جنت بنا لیتے ہیں دنیا میں. اصل چیز ہی آخرت کا جواب دہی ہے, جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کے جواب دہی پر, اور فرشتوں پر, اور کتابوں پر, اور تمام نبیوں پر, تمام انبیاءوں پر. یہ تو ہو گئی بنیاد ایمانیات. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اور ایمان بالرسالت. وسیع تو یہ 3 کیٹیگری میں فال کرتی ہے. یہ جو چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا عقیدے ثلاثہ مسلمانوں کے عقیدے توحید, جو 3 چیزیں ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت. تو جو نمبر 1 ہے عقیدہ توحید کے اندر بھی فرشتوں پہ ایمان آتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے مقرر کرے ہوئے ہیں نا فرشتے, سب کیٹیگری میں فال ہو رہے ہیں. عقائد رسالت کے اندر کتابوں پہ ایمان آتا ہے, کیونکہ کتابیں انبیاء پہ نازل ہوتی ہیں. یعنی اب بڑی بڑی 3 کیٹیگریز بنائی نا تمام اسلامی عقائد, جنہیں 3 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. یہ وہ ہیں عقیدہ توحید سے ریلیٹ ہوں گی, یا عقیدہ رسالت سے, یا عقیدہ آخرت سے. اب اگر ہم عذاب قبر کی بات کریں تو یہ آتی ہے عقیدہ آخرت کے اندر آتا ہے, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہے, اور جتنی شریعت ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیٹرن آف لائف دیا ہے ہمیں, اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے, اور مال خرچ کرنا ہے اس کی محبت میں, اپنے قریبی رشتہ داروں پر, اپنے یتیموں پر, مساکینوں پر, اور مسافروں پر, اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے ہیں, اور مانگنے والوں کے لیے بھی, اور جو خود مانگنے کے لیے ہیں, جو خود آپ سے مانگنے آئے ان پر خرچ کرنا ہے, اور گردن چھوڑنے کے لیے غلام آزاد کر دیے. اچھا, اب یہ جو آیا ہے نا اسی آیت میں اللہ حبی, اسی میں ہے ہاں کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف بھی ہے کی جا سکتی ہے. اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر, اپنے یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, سوال کرنے والوں پر, غلام چھڑانے کے لیے. اور ہاں, یہ جو اسی آیت میں ہاں ہے نا, ہاں کی ضمیر مال کی بھی کی جا سکتی ہے, کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں مال کی محبت ہے دل کے اندر آ چکی ہے, آج مال خرچ کرنے کو تیار ہو جائے, وہ دل میں مال کی محبت ہے. اب دیکھیں دل میں ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہوتی ہے, اور اس محبت کی پرواہ نہ کر کے جو اس مال کے ساتھ مشرف ہے, مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں دے دے, تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مجھے مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ نے لگائی ہوئی ہے. ایسے جو پنچ کرنے والی ہے نا, سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر, کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. رشتہ داروں کا پھلتا پھولتا دیکھنا, ان کو بڑھتا دیکھنا, کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا شیطان, اس کے اندر بڑا ہی برداشت نہیں ہوتا ہے شیطان سے. اپنے رشتہ داروں کو بڑھتا ہوا دیکھنا شیطان کو ہی برداشت نہیں ہوتا ہے. ایک جیلسی فیکٹر لے آتا ہے وہ ہمارے اندر, حسد لے آتا ہے, وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جتنے تعویذ دھاگے آپ سنتے ہیں نا لوگ کرواتے ہیں, وہ رشتہ دار کرواتے ہیں. باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ یہ رشتہ دار ہی ہیں. اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب ہی یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اچھا, رشتہ داروں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے کزنس ہو گئے, میرے ماموں ہو گئے, میرے خالہ ہو گئی, میرے چچا ہو گئے, یا میری پھپھی ہو گئی. نہیں, سب سے پہلے میں آپ کی بیوی, بچے, ماں باپ, بھائی بہن, اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دینی ہے, میری بہن کو دے دوں وہ بیوہ ہے. جی بالکل دیں,
اس سے زیادہ تو حقدار کوئی ہے ہی نہیں, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا. بھائی کو دے دے, بالکل دے سکتے ہیں, سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں آپ کے بھائی بہن. اس کے بعد یتیم, ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے, مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا. مساکین جو بالکل جسے آپ کہہ لیں کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور مسافر, اب آپ آج کا مسافر نہ سمجھے, یہ وہ والا مسافر ہے, آج سے آپ ذرا سمجھ لیں 100 سال کا پہلے والا مسافر, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. سوری, کہ جو لوگ سفر میں نکلتے ہیں دوسرے ملکوں کے سفر پر, یہ 100 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے. پہلے تو ملکوں کی اس طرح باؤنڈریز بھی نہیں ہوتی تھی. یہ جو باؤنڈریز ہے نا, یہ 20ویں صدی کی بدعتیں ہیں, بدعت حسنہ ہے. اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے. کہ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگ عظیم ہوئی ہے, اس کے بعد ملکوں کی ڈویژن ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ویزا شروع ہوا ہے. ورنہ پہلے لوگ کھانا بچی کی زندگی گزارتے تھے. آج بھی یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو غربت ختم ہو جائے. آپ کتنے ٹیلنٹڈ دیکھ لیں, آپ کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے. وہ زمین میں زرد کا کام کر سکتے ہیں, لیکن غریبوں کے پاس زمین نہیں ہے. ورنہ فارمنگ میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. آپ ایسے لوگوں کی ایریا میں آواز آئے کہ وہ پاکستان یا انڈیا میں آ جائیں, انہیں نیشنلٹی وہاں کی مل جائے, کم سے کم مسلمانوں کو تو دے دیں. ویسے تو ہندو کو بھی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بزنس کے لیے دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے وہ آباد ہو جائے, ہماری اکنومی کو بہتر کر سکتے ہیں, کھیتی کی جا سکتی ہے. بس وہاں پر نہر پہنچانے کی دیر ہے, پانی پہنچانے کی دیر ہے. تو آپ دیکھیں نا, جب تک نہری نظام نہیں تھا انڈیا پاکستان میں, تو یہ اتنے ہریالی نہیں تھی یہاں پہ. اب تو آپ دیکھیں جناب, کایا ہی پلٹ گئی ہے انڈیا پاکستان کی جب سے یہ سسٹم بنا ہے. 100 سال کے اندر آج بھی دیکھیں نا, دنیا وہ پیٹ رہی ہے. سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے, رسک کے پوائنٹ آف ویو سے, مسکسان کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ یہی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, یہ پورا ریجن. تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں قافلے جاتے تھے, مطلب پورے گروپس جاتے تھے, اور کسی قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے ہیں 6 مہینے کے سفر کے اوپر, ظاہر ہے کم سے کم اتنے ہی ہوتے تھے نا ان کے سفر یہاں سے. جو اب آپ دیکھ لیں 100 سال پہلے اگر کوئی انسان حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو 4 مہینے جانے میں لگتے تھے اور 4 مہینے آنے میں لگتے تھے. تو اتنا لمبا سفر ہوتا تھا. تو اگر وہ واپس حج کرنے وہ اس سال جا رہا ہے تو وہ جب واپس لوٹے گا تو اگلا حج کا موقع آ جائے گا. اسی لیے جب پہلے کے لوگ جب حج کرنے جاتے تو اپنے رشتے داروں سے بڑے گلے لگ کر ہوتے تھے. بڑا ان کو دکھ ہوتا تھا کہ ہم ان سے دور جا رہے ہیں, پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, دے گا یا نہیں اللہ, یا ہم جب واپس آئیں گے ہمارا یہ رشتہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے کے زمانے میں حج کرنا بہت زیادہ مشکل تھا, 4 مہینے کا سفر, اور آج آپ دیکھ لیں 4 گھنٹے کی فلائٹ ہو گئی ہے. الحمدللہ آج آسان کر دیا ہے نا ہمارے لیے. وہ کہاں 4 مہینے جانے کے اور 4 مہینے آنے کے, 8 مہینے میں حج ہو رہا تھا, اور آج 4 گھنٹے کی فلائٹ میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں. اور 4 مہینے اپنے سواری پہ سفر کرنا. تو اگر یہ پانی کا جہاز میں آپ جاتے ہیں تو 2 ہفتے لگ جاتے تھے, اور اس میں کئی لوگ تو ایسے ہو جاتے تھے جن کو سی سکنس ہو جاتی تھی, کیونکہ سمندر کی خاص اسمیل ہوتی ہے, ایک لوگوں کے دماغ میں چڑھ جاتی تھی. کئی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ پورے راستے 2 ہفتوں تک الٹیاں کرتے ہوئے جاتے تھے. ویسے بھی اگر آپ 2 ہفتے آپ کو قید کر دیا جائے, ابھی لوگ جو کورونا کا ٹائم آیا تھا, ہم لوگوں کو سب پتا ہے کہ ہم قید ہو کر کیسا لگتا ہے, کتنا مشکل زندگی ہو جاتی ہے. تو لوگ اس طرح مشکل کی طرح تکلیف کی زندگی گزارتے تھے پہلے کے. آج کے دور کو تو نہ دیکھیں کہ آج تو ہم انٹرنیٹ والے ہو گئے. اگر آج انٹرنیٹ ہٹا دیا جائے, بند کر دیا جائے, آپ کے پاس ایک دن آپ کا نہیں لگنا, جی نہیں لگے گا, آپ کا من نہیں لگے گا. آپ امیجن کریں نیٹ بند ہو جائے. ہمارے جے پور میں تو ہوتا رہتا ہے بند. کسی نے کورونا کے ٹائم پر پرائم منسٹر کو صلاح دی تھی کہ اگر ہمیں گھر میں رکھنا ہے نا تو مفت انٹرنیٹ دے دو, ہم نہیں نکلیں گے گھر سے باہر. تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ سب نہیں تھا, جب انٹرنیٹ نہیں تھا. تو یہ جو آج سے 100 سال کئی پرانی بات نہیں, تو قرآن کے نزولی کو آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں.
اب یہ 1400 سال میں دیکھیں آپ 100 سال ہی ڈفرینٹ ہیں. یہ جو پچھلے 100 سال ہیں اس سے پہلے کے جو 1300 سال ہیں وہ تو بالکل سیم ہی ہے نا, جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی. مسافر, اب اس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ لینے کی قابل ہو جائے گا نا, اس کے تو پلے کی کوئی شے ہی نہیں ہوگی, وہ کیا کرے گا؟ تو اسی لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے, کیونکہ مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے. اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے اگر جیب کٹ گئی ہے. تو آج کے زمانے کی بات, جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے یا جن کے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا, دوسرے شہروں میں آتے ہیں, گاؤں کے لوگ جن کو میں بول رہی ہوں, خریداری کے لیے شہر میں آتے ہیں اور ان کی جیب کٹ آتی ہے, ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا ہے. جینوئن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزانہ کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو الگ ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا بڑا آسان طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ کو اس طرح کوئی بندہ ملتا ہے نا, کوئی بندی ملتی ہے کہ وہ کہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, تو اسے آپ پیسے نہ دیں, آپ اسے ٹرین یا بس کا ٹکٹ کٹوا دیں اور ٹکٹ والے کو بول دیں اگر یہ ٹکٹ واپس کرنے آئے نا, پیسے لینے آئے تو ٹکٹ ہی پھاڑ دیں, اور کنڈکٹر کو بول دیں کہ اگر یہ ٹکٹ کے پیسے واپس لے تو پیسے تو رکھ لینا بٹ اس کو پیسے واپس مت دینا. تو پتا تو چلے گا نا کہ کون جینوین ہے اور کون نہیں ہے. ان کو اس طریقے سے پیسے لے کر وہ کیا کرتے ہیں, اتر جاتے ہیں. تو سلائن جو ہیں واقعی جو مانگنے والے ہیں, اب وہ مانگنے والا پروفیشن نہ ہو تو ظاہر ہے آج کی ڈیٹ میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے, جو لوگ تھوڑے سے اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں, یا جو آپ سمجھ لیں جو لوگ مارکیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کو تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ شخص بار بار آتا ہے, روزانہ آتا ہے, یہ روزانہ مانگتا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ڈسکریج کرنا ہے, پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے. ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو 100 باتیں سنانی ہے, بالکل نہیں. زبان سے کسی کو غلط الفاظ نہیں بولنا ہے. آگے آ جائے گی بنی اسرائیل کے اندر یہ قصہ آ جائے گا کہ تم نے چھڑکنا نہیں ہے. چھڑکنا ہم دھتکار دیتے ہیں لوگوں کو, اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو چھڑکو مت, اس کو دھتکارو مت, بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو. کوئی شخص کہتا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو اسے روٹی کھلا دو, اس کے بجائے کہ اس کو روٹی کے پیسے دیں, تاکہ کم سے کم یہ تو کنفرم ہو جائے کہ اسے روٹی ہی کھانی تھی. اور غلام آزاد کرنے کے لیے, غلام آزاد اس وقت تو غلام کا ایک دور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا ہے. غلام آزاد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے, حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی باتیں ہوتی ہے. روزہ توڑ لی تو غلام آزاد کرو, قتل خطا ہو گیا تو جان بوجھ کے نہیں, ایکسیڈنٹل کوئی قتل ہو گیا آپ سے تو غلام آزاد کریں گے, پیسے تو دیں گے, غلام بھی آزاد کر دیں گے. اسی طریقے سے قسم توڑ دی ہے, اس کا کفارہ بھی ہے, غلام آزاد کریں گے. اسی چیزیں میں آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا. آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں, مقروض کی گردن چھڑانا, جو آلموسٹ غلام ہو چکا ہو. اگر کوئی باقی کوئی قرضدار ہے, ایسے کیس آپ کو سامنے آ جائیں جو کیا ہے, قرضدار ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے, آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں, تو آپ بجائے یہ کہ آپ 1000 لوگوں کے اندر زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں, آپ اس ایک انسان کا اس کی گردن چھڑوا لیں اس زکوٰۃ کی طرف سے. پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں وہ انسان اسٹیبل تو ہے, کہیں وہ یہ تو نہیں کہ اپنی زبان سے پھر جائے گا. آپ اس کا قرضہ چکا دیں اور پھر وہ کہیں اور جا کے پھر قرضہ بیچ بچا کے دوسرے لوگوں سے مانگنے چلا جائے. تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ انسان اچھا, اللہ تعالیٰ نے اب ایمانیات کی بات, اعمال دو چیزوں ہی ہیں, ایمانیات اور اعمال. ایمانیات ہے اور اعمال صالح ہے. ایمانیات تو آ گئی ہے, توحید, رسالت اور آخرت. اس کے بعد جناب اعمال کا سلسلہ چلا ہے. تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنا ہے, جیب ڈھیلی کرنی ہے, اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, اپنے قریبی مساکینوں پر, لوگوں پر خرچ کرنا ہے, ان پر خرچ کرنا ہے, جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرنا ہے گردن چھڑانے کے لیے, جو غریب ہیں, جو مانگنے والے ہیں ان کو دیں. اس پر ایک حدیث بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے، عمر دراز کر دے اور رزق میں خوشمندگی کر دے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں۔ یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب حقوق العباد کے بعد حقوق الصلاح کا ذکر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز سے بڑھ کے کون سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا ہے۔ اور قائم کرنا نماز کو، اور زکوٰۃ دینا یا تزکیہ نفس کرنا، دونوں معنی درست ہیں۔ اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو، جبکہ وہ کسی سے وعدہ کرے۔ ایمان والوں کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ مصیبت کی حالت میں اور سختی کے حال میں اور لڑائی میں، یعنی جنگیات کے دوران میں، ظاہر ہے مصیبت میں، تنگی کون سی آ سکتی ہے؟ مال کی تنگی ہو سکتی ہے، دولت کی تنگی ہو سکتی ہے، اور جہاد میں تو ظاہر ہے کئی ایک تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ، جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں، یعنی تقوی کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں کہیں آیا ہے کہ لمبی داڑھی ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے، آیا ہی کہیں؟ یا سورج جو ہے ایک مذہبی گیٹ اپ ہونا چاہیے؟ ہمیں یہی الجھا کر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی داڑھی ہونا چاہیے، آپ حجابن ہونا چاہیے، آپ کے ٹخنوں سے اونچے آپ کے پائنچ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، ٹخنوں سے نیچے عورتوں کے ہونا چاہیے، نماز ایسے پڑھو، یہ ایسے کرو، جبکہ یہ چیزیں تو سیکنڈری ہیں۔ فرسٹ کیا ہے ہماری زندگی میں ایز اے مسلم، ایز اے مومن؟ یہ ساری چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج ہم اللہ کو بھولے بیٹھے، اور ہماری داڑیاں ہیں، ہمارے ٹخنوں سے اونچے، ہمارے پجامے ہیں، ہم حجاب کر رہے ہیں، پر اندرونی اور ہم سے ایک عورت محفوظ نہیں ہے۔ روڈز پر نکلتے ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں۔ یہ ہے آج کل کا۔ آپ کا گیٹ اپ کیا ہے اور آپ اندر سے کیا ہیں؟ جو آپ اندر سے وہ آپ باہر ہیں۔ یہی تو ہوتے ہیں نا منافق، اندر کچھ باہر کچھ۔ تو اللہ کو تو پتا ہے نا کہ تم اندر سے کیا ہو۔ تو یہ گیٹ اپ نہیں بنانا ہے ہمیں اندر سے بھی اتنا ہی صوفی ہونا ہے جتنا ہم باہر سے صوفی تھے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہوا کہ آپ کی داڑھی لمبی ہونا چاہیے یا آپ کو حجاب پہننا ہے، وہ ضروری ہے، وہ سیکنڈری ہے۔ بٹ فرسٹ کیا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہ بنیادی ہیں ہماری چیزیں، ایمانیات کے بعد حقوق العباد اور اس کے بعد حقوق اللہ۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 178 پر۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کے مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اصولبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ تفسیر آیت نمبر 178۔ اے اہل ایمان، تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ قصاص لو فی القتل، قتل کا معاملہ یعنی یہ بدلہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا۔ کس لیول کا بدلہ؟ آزاد کے بدلے آزاد کا قتل ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس وقت تو غلامی کا دور تھا، اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کا مار دیا ہے تو اب جس نے مارا ہے قاتل، اسی قاتل کو قتل کرنا ہے نا، کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تو تمہیں ایک غلام خرید کر دے دیتا ہوں، تم اس کو میری جگہ قتل کر دو۔
تو ایسا تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کیا انصاف ہوا؟ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، جس نے مارا ہے وہی قتل ہوگا، وہی مارا جائے گا اس کے بدلے. اور غلام کے بدلے غلام کے بدلے غلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو اسی کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی غلام یہ کہے کہ تم میری جگہ کسی اور دوسرے غلام کو قتل کر دو. نہیں. تو ہم کہتے ہیں تو ہماری ایکسٹرا جوڈیشری جو ایکٹیویٹی کرنے والے تنظیمی ہوتے ہیں وہ کیا کبھی بھی غیر مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک نے فلاں جگہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں اس کے مقابلے پہ، تو اس کے شہریوں کو، اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنائیں گے. تو قرآن تو اس کی اجازت نہیں دے رہا. قرآن تو انڈیویجول لیول پہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ایک بندے پہ دوسرا بندہ بھی قتل نہیں ہو سکتا. اب چائنا چاہے کہ امریکہ کے اوپر فوج بھیج رہا ہے اور امریکہ شہریوں کو مارنا شروع کر رہے ہیں تو اس چیز کا کوئی اجازت نہیں ہے. اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی. یہ نہیں کہ کسی بیوی نے یا کسی کی بیٹی نے یا کسی کی بہن نے کسی کی عورت کو قتل کر دیا تو وہ کہے کہ میں تو آزاد کردہ عورت ہوں تو میں کسی لونڈی کو خرید کر میں دے دوں اور تم اس کو قتل کر دو. تو یہ نہیں ہوگا، یہ اسلام کا رول نہیں ہے. اب ایک اللہ تعالیٰ ایک یعنی آپشن دے رہا ہے اس حوالے سے کہ پاس جس کو معاف کیا جائے، پس جسے معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز یعنی مختوم کے وارث کی طرف سے کوئی چیز تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کر سکتا ہے. مختوم کا وارث کو طلب کر سکتا ہے. وہ کیا طلب کر سکتا ہے؟ دیت. اور وہ دیت طلب کرنا ہے وہ ہوگا دستور کے مطابق، یعنی کوئی بھی چیز مینلی مقرر نہیں کی گئی ہے. لیکن اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے تو سنی ابی داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں پہلے سے یہ چلتی تھی کہ اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے یا اس کی مالیت. میرے بہن اور بھائی آپ دیکھیں 100 اونٹ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کم سے کم 2 یا 2.5 کروڑ کے بن جاتے ہیں. آج ایک اونٹ نارملی 2 لاکھ کا تو ہوتا ہوگا. تو یہ آپ سوچ لیں 100 اونٹ 2.5 کروڑ کے بن گئے. تو یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے. یعنی رعایت دی گئی ہے، یعنی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہیے، اس کے عوض اسے خون بہا لے سکتا ہے مال کے فارم میں. اور یہ بھی اجازت ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پریفرنس کس کو دی ہے؟ قتل کے بدلے قتل کو. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ سیکنڈری آپشن ہے معاف کرنا، ورنہ قتل کے بدلے قتل ہی پریفرنس ہے تاکہ لوگوں میں خوف بنا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے. تو جو کوئی زیادتی کرے، زیادتی مطلب لوگوں کو مارے قتل کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب طے کر دیا ہے. اس کے بعد تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگوں پر زیادتی کریں. بولے اعوذ باللہ و تعالی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. چلیے اب ہم یہی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین. اگر جس بات میں غلطی سے کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دل سے اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت، طاقت، قوت، سمجھ دے کہ ہم قرآن حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر خود پڑھ کر دوسرے مومن بہن بھائیوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، اعمال قبول فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.